لأجاريهم قلدت ظاهر ما في. अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश की एक कहावत प्रोवर्ब है, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, यानी आपका चेहरा आपके दिमाग में जो ख़यालात हैं उनकी अक्कासी रिफ़्लेक्ट या उनको शो करता है। मसलन कोई शख़्स गुस्से में, परेशानी में, खुशी या गम में या किसी सोच में है तो उसका चेहरा उसके तमाम तर तासुरात, उसकी फ़ीलिंग्स, उसके जज्बात, उसके एहसासात वगैरह की तर्जुमानी करता है। ये एक मुस्लिमा हकीकत या फ़ैक्ट है, यानी इंसान के तमाम मूड्स जो हैं, उसके इमोशंस जो हैं, कोई भी नफ्सियाती कैफ़ियत है उसके चेहरे पर ज़ाहिर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग किसी भी सिचुएशन में जो कुछ भी रिएक्ट करता है, अमल करता है, वही आपके चेहरे पर भी अक्सर ज़ाहिर होता है। यही फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, ये आपके दिमाग में जो कुछ हो रहा है उसका पता देते हैं, यानी आपके माइंड का जो स्टेटस है उसको बताते हैं। अब दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो फेस रीडिंग के माहिर समझे जाते हैं। इंसानी चेहरा, फेस पढ़कर वो इंसान के बारे में बता भी देते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो ज़बरदस्त किस्म के एक्टर हैं, जो अपने चेहरे के तासुरात, फीलिंग्स को चेंज भी कर देते हैं और ड्रामा बनाते हैं। लेकिन अब बात यह है कि ऐसा क्यों होता है, इंसान का चेहरे में ही सब कुछ, बहुत कुछ फेशियल रीडिंग और सब उसके तासुरात कैसे आ जाते हैं। हमें इस बात को समझने के लिए थोड़ा गौर व फिक्र मेडिकल साइंस की बेस पे और साइकोलॉजी यानी नफ्सियात की बेस पर इसको डिस्कस करना है, और फिर कुरान पाक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इंसान का फेस या चेहरा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसान का जो चेहरा यानी फेस जो है, अगर मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे हवासे खमसा यानी 5 सेंस जो हैं उनमें तकरीबन तमाम सेंसेस यानी कि सूंघना, चखना, सुनना, देखना, हेयरिंग वगैरह सब कुछ वो हमारे चेहरे पर ही उसके मेन पॉइंट हैं, यानी हमारे फेस पर हैं। और इन तमाम सेंसेस का डायरेक्ट लिंक जो है हमारे दिमाग से बनता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंसानी अज़ा में जो है वो चेहरा यानी फेस सबसे अहम और अशरफ मुकाम रखता है, और इसी चेहरे के पीछे जो है ऐसे मसल्स या अज़लात होते हैं, यानी 25 के करीब कहा गया है कि जो जिनसे हम बगैर किसी इरादे के अक्सर काम लेते हैं। अब बात देखें कि इन्हीं अज़लात यानी मसल्स जो हैं ये लिंक्ड होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम से, यानी कि आसाब के ज़रिए, और फिर इन आसाब का ताल्लुक़ डायरेक्ट जो है दिमाग से होता है। यही वजह है कि दिमाग जो है वो आसाब से और अज़लात के ज़रिए पूरे जिस्म से एक ताल्लुक़ या लिंक बना के रखता है। और इसी वजह से मसलन अगर आप देखें कि किसी के जिस्म में कहीं अगर दर्द हुआ है तो उसका एहसास चेहरे पर अक्सर ज़ाहिर होता है। इसी तरह खुशी, कमी, बीमारी, अच्छी बुरी आदतें, आपकी खाने का ग़िज़ा के तरीके, वो और बहुत सारी आदतें जो हैं वो इसी तरह आपके चेहरे पर अक्सर ज़ाहिर होती हैं। और माहिर नफ्सियात कहते हैं कि चेहरा जो है इंसान की तबीयतों को, उसकी आदतों को, उसके प्रोफेशंस को, इवन आपके कैरेक्टर को, किरदार को, और बहुत सी बातों का पता देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गम, गुस्सा, अफसरदा कैफ़ियत होती है, खुशी और सुकून वाली कैफ़ियत होती है, और ये सब चीज़ें आपके चेहरे से, आपके एक्सप्रेशन से ज़ाहिर होती हैं। अगर आप देखें कि डायग्नोस करने के लिए हकीमी इलाज ख़ास तौर पे जो मशहूर था, अभी भी है, कि उसमें आप देखें कि जो अमराज़ की तशख़ीस होती है, डायग्नोसिस, अक्सर वो चेहरे को और आपके फेस को और आपकी आँखों को देखकर वो आपकी बीमारियों को डायग्नोस करते हैं। तो बात ये है कि चेहरा या फेस जो है मेडिकल बेस पे या साइंटिफिक वे पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुरान पाक में इंसानी चेहरे के बारे में देखते हैं कि क्या इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है अल्लाह ताला ने। कुरान पाक में अगर हम देखें कि चेहरे के लिए जो वर्ड पहला आया है वो वजह का वर्ड आया है, वाव, जीम और हा, यानी कि इसकी जमा वजूह यानी बहुत सारे चेहरे। अब इसके बुनियादी मकसद तो इसका है कि किसी चीज़ का इब्तदाई हिस्सा या अशरफ हिस्सा, यानी कि आप चूँकि चेहरा आपके सबसे पहले होता है और सबसे सामने होता है, इंसान जब भी किसी तरफ रुख करता है या मुतवज्जो होता है तो वो उसके चेहरे की तरफ ही देखता है, उसकी जानिब देखता है। तो इसका मतलब है कि ये रुख रज़ामंदी, खुशनुदी के मीनिंग में भी आता है, यानी मुतवज्जो होना और आपसे खुशनुदी के हिसाब से। तो ये इसके बेसिक मतलब हैं। अब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंसानी चेहरे को यानी वजह का जो ज़िक्र किया है, उसमें इंसान की अंदरूनी और बैरूनी जो कैफ़ियत हैं, फीलिंग्स हैं, उसकी जो सिचुएशंस हैं, उसको भी साथ साथ ज़ाहिर किया है। और ख़ास तौर पे इंसानी चेहरे को इसलिए मुखातिब किया है एज़ अ इंसान, बिकॉज़ इंसान के जो आप चेहरे पे बहुत सारी चीज़ें, जो फीलिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी ज़ाहिर होती हैं। इसलिए बतौर इंसान जो है चेहरे को अल्लाह ताला ने अक्सर जगहों पे डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है और मुखातिब किया है। मसला हम देखें कि सूरह आल इमरान आयत 106 और 7 में बाज़ चेहरे क़यामत के रोज़ जो हैं वो सफ़ेद और बाज़ सियाह होंगे, यानी कि सियाह और सफ़ेद चेहरे की एक एग्ज़ाम्पल दी है कि वो सियाह और सफ़ेद कौन होंगे, अच्छे और बुरे लोग होंगे। अब यहाँ पर जो इसी तरह आप सूरह अबसा जैसे देखें आयत है, उसमें सफ़ेद चेहरे
کا مطلب کیا ہے کہ چہرے کا مطلب آیت نمبر 38 ہے، لیکن دمکنا، خوش ہونا، اور سورہ غاشیہ آیت نمبر 8 میں بھی بارونق چہرے کے میننگ میں ہے۔ تو یہاں یہ مطلب ضروری ہے کہ سفید چہرے یعنی کہ وائٹ چہرے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکن ہی وائٹ ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ نورانی، چمکتا ہوا، روحانی طور پہ نور سے بھرا ہوا چہرہ، یعنی ایسے چہرے کو کہا گیا ہے جس پہ خوشی ہو، جنت میں جانے کی خوشی ہو۔ اسی طرح آن دا ادر ہینڈ سیاہ چہرہ یعنی ڈارک چہرے کو کیوں کہا گیا تعالیٰ نے؟ جیسے سورہ نحل آیت 58 میں دیکھیں کہ جب عربوں میں لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی تو ان کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی تھی، اور سیاہ چہرے کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ ذلت ہوتی تھی، تاریکی ہوتی تھی، رات کے سیاہ پردے ہوتے تھے، اور یہ جہنمی لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہ مخاطب ہے، جیسے سورہ یونس آیت 26 اور 27 میں کہا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ عبسہ آیت 40 میں دیکھیں لفظ غبراتن یعنی خاک اڑاتے ہوئے چہرے، اداس چہرے، سورہ قیامہ میں اداس چہرے ہیں آیت 24 میں۔ اس طرح سورہ غاشیہ آیت نمبر 2 میں ہے خوفزدہ، ڈرے ہوئے اور جھکے ہوئے چہرے۔ تو یعنی کہ آپ دیکھیں چہرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ فوکس کیا ہے اور اس کو انسان کو مخاطب کیا ہے چہروں کی وجہ سے۔ اسی طرح چہرے کا ایک ورڈ، ایک اور جو وجہ کا ورڈ جو ہے سورہ آل عمران آیت 79 میں بھی آیا ہے، انی وجہتو، بے شک میں نے اپنا منہ موڑ لیا، رخ کر لیا، یعنی وہی متوجہ ہونا، رخ کرنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں چہرے کے حساب سے عذاب کی آیات کس طرح قرآن پاک میں جو نازل ہوئی ہیں، جیسے سورہ محمد آیت 27 میں دیکھیں فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں اور ان کے منہ پر مارتے ہیں۔ سورہ انفال آیت 50 میں چہرے پر عذاب یعنی پورے جسم پر مطلب ہے اس کا عذاب، جیسے یضربون وجوہہم، فرشتے ان کے چہرے پر مارتے ہیں۔ اس طرح سورہ ابراہیم آیت 50 میں وتغشی وجوہہم النار، اور آگ کے شعلے ان پر چہروں کو ان کے چھا جائیں گے یا ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس طرح سورہ مومنون آیت 104 میں آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی۔ اب یہاں ورڈ کال یہونا یوز ہوا ہے، ایسا چہرہ جس کی کھال الگ ہو جائے اور دانت باہر نکل آئے۔ سورہ قمر آیت 48 میں بھی جہنمی لوگوں کو چہرے کے بل آگ پر گھسیٹا جائے گا۔ تو اب دیکھیں چہرے کا سینس کتنا تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے کہ چہرے کی وجہ یعنی پورا انسان ہے بیسیکلی، لیکن چہرے سے مخاطب کیا گیا، اور اس کی ریزن وہی جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا۔ اچھا، اب ہم بات کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں اور اس کو ڈیپ کرتے ہیں۔ اب انسان کے چہرے کی ہم بات کر چکے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ انسان کے چہرے میں اس کے فیس پہ ایکچولی سب سے زیادہ اہم عضو یا پارٹ کیا ہے، یعنی آپ کی آنکھیں، جو ہر دکھ، درد کو، خوشی، غم کو، محبت اور نفرت کو سیدھا اسٹریٹ پتہ دیتی ہیں۔ ایک فیمس سینگ ہے کہ آئیز آر مرر آف دا سول، یعنی کہ جو آئیز ہیں وہ سول کی ونڈو یا مرر ہیں، یعنی آپ کے روح کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بتاتی ہیں، آپ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کو بتا دیتی ہیں، ریفلیکٹ کرتی ہیں، یعنی مرر ہیں، یعنی دل کی گہرائیوں میں جو کچھ بھی ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی وہ انتہائی گہرے جذبات ایون جو چہرے سے بھی صحیح طرح سے واضح نہ ہوں وہ آنکھیں بتا دیتی ہیں، جیسے نفرت کا اظہار ہے، حسد کرنا ہے، ڈیپ سیڈنس ہے، اندرونی گلٹی ہے یعنی ندامت ہے، اور اس کے علاوہ جذباتی بیہیویئر ہے، ایکسائٹمنٹ ہے، زندگی اور موت کی علامت بھی آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں انسان کی مختلف حالتیں جو ہیں وہ آنکھوں کے ذریعے بھی بتائی گئی ہیں، جیسے خوف ہے، خوشی ہے، دہشت ہے، پریشانی ہے، یہ سب ورڈ آنکھوں کے ذریعے بھی آئے ہیں۔ قرآن پاک میں آنکھوں کے لیے مختلف الفاظ ہیں، لیکن ایک کامن ورڈ عین کا عین یا نون ہے، یعنی انسانی عضو آنکھ کے بارے میں ہے، جیسے سورہ مائدہ آیت 45 میں ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، اور اسی طرح آنکھ جو ہے اس کی جمع ای نون کا جب ورڈ آتا ہے تو بڑی آنکھ والی، جس جنت کی حوروں کے بارے میں ہے کہ بڑی بڑی خوبصورتی، بڑی آنکھوں والی، تو یہ آنکھ کے بارے میں دوسرا تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آنکھ پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو آنکھ سے اوپر ہی ذرا سا ہمارے جو فیس کا سب سے مین جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ انسان کا جو پیشانی ہے، یعنی انسان کا جو ماتھا ہے اس کو فور ہیڈ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں بڑی ڈیٹیل میں آیا ہے اور اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے، خاص طور پر تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن سے ایک تھا، اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا اور بہت تنگ کیا۔ یہ سورہ الگ کی آیت نمبر 15-16 ہے، کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ ناصیاتن کاذباتن خاطئاتن، یعنی اس پیشانی کو، ماتھے کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ یہاں تعالیٰ نے خاص طور پر پیشانی کو یعنی ماتھے کو، فور ہیڈ کو
مخاطب کیا ہے اس ابو جہل کی. اب اگر ہم میڈیکل سائنس یعنی کہ بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو انسان کے دماغ کا جو اگلا حصہ یعنی پیشانی والی سائڈ وہ پری فرنٹل جو حصہ کہلاتا ہے. اس کو پیشانی کے اس کے پیچھے جو حصہ ہے وہ دماغ کا وہ حصہ ہے جہاں انسان کی سوچ کی تحریک بنتی ہے, جھوٹ سچ بولنے کا اسباب جو بنتے ہیں, دور اندیشی اور سب چیزوں کی وہ ذمہ دار ہوتی ہے, وہ جو جہاں دماغ کا حصہ ہے. اور پھر یہی دماغ کا حصہ دوسرے حصوں کو اکساتا ہے, ان کو آگے بڑھاتا ہے. یہ انسان کا دماغی جو حصہ ہے سیریبرم جو ہے, اس کی ساخت ایسی ہے, پتہ چلتا ہے کہ اس پیشانی کے حصے میں عقل کے سینٹرز ہیں, یعنی مین سینٹر یہیں پر ہیں. انسان کی تمام ارادے, اس کے جو شعور ہے وہ یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے, فکر تدبر ساری صلاحیتیں یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہیں. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بے شک میں آپ کا بندہ اور آپ کے بندے اور بندی کی اولاد ہوں اور میری پیشانی آپ کے قبضے میں ہے, یا طرح سے فرمایا. اس سے صاف ظاہر ہے کہ دماغ کا حصہ جو ناسیہ کہلاتا ہے, یعنی نون صاد اور یا, یعنی کہ یہ جو مغز کے دونوں ابھرے ہوئے حصے ہوتے ہیں وہاں پر مشتمل ہوتا ہے, اور انسان کی تمام عقلی شعوری سرگرمیاں ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ یہیں سے ہوتی ہیں, اور یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں بھی ہوتا ہے. قرآن پاک میں یہ لفظ ناسیہ جو ہے پیشانی اور اس کے بالوں کے بیچ کا جو حصہ ہے اس کو خاص طور پہ کہا گیا ہے. جیسے سورہ رحمان آیت 41 میں دیکھیں, بن نواسی یعنی ناسیہ کی جمع ہے, یعنی مجرموں کو ان کی پیشانی اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا, یعنی کہ اس خاص حصے سے گھسیٹا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مجرموں کے چہروں پر جو نشانیاں, ان کے کرائم, ان کے جرائم جو ہوں گے اس کے نشانات ان کے فیس پہ, ان کے چہرے پیشانی کے اوپر سامنے ہوں گے, بالکل مارک ہوں گے, نظر آئیں گے. اور ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں سیاہ آنکھیں ہوں گی, ان کی پریشانی ہوگی چہرے پہ, یعنی نیلی اور رنج یعنی کہ نیلی آنکھیں اور رنج و غصہ اور غم کے چہرے سے ان کے فق ہوں گے, ان کے نظر آئیں گے صاف. تو یہ ایک چہرہ پورا آپ کا انڈیکس یعنی کہ شو کر رہا ہے کہ آپ کی حالت کیا ہے, ساتھ ساتھ آنکھیں بھی, پیشانی بھی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پیشانی یعنی کہ آپ کا جو فور ہیڈ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کہ انسان اپنا سجدے میں جب سر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتا ہے, تو یعنی کہ پورا اپنا سر, اپنی پیشانی, اپنی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے, تو اپنے رب کی جو ہے خالق ہونے کی, اپنے رازق ہونے کی اور اپنے اس کی عظمت اور ربوبیت کا اقرار کرتا ہے باقاعدہ. تو اس وجہ سے انسان کا چہرہ, اس کے خاص طور پیشانی, یہ سب اتنی زیادہ جو ہے امپورٹنٹ ہے. اس پورے ٹاپک میں اچھی خاصی ریسرچ ہے, اس میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو اسٹل ابھی تک بات کلیئر نہیں ہے, سائنس اس کو اسٹل ڈسکور کر رہی ہے. لیکن سارے ٹاپکس جتنے بھی ہیں, اس کے علاوہ بھی جتنے ٹاپک میں نے کیے ہیں, ان سب کا مقصد کیا ہے؟ معلومات, علم, نالج کو ٹرانسفر کرنا, آپ لوگوں کو بتانا, ادھر سے شیئر کرنا, اور قرآن کا علم کو, اس کو پڑھنا, سمجھنا اور شوق و ذوق سے اس کو حاصل کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے جب علم حاصل کرتا ہے تو ساتھ ساتھ پھر عمل بھی ضروری ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح طرح سے شوق سے قرآن پاک کو سمجھنا, اس کی جو لینگویج ہے, اس کی جو اندر واقعات ہیں, اس کی جو جتنی ڈیٹیل ہے, ان کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق دے, اور ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی دے. انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ حافظ. عرفنا الهدى في الآي نقرأه بها ألفنا رفاق الخير أعوانا كم مرة كان